اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شہر میں جب دین اسلام کا سورج طلوع ہوا اور اللہ عز و جل کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام دنیائے انسانیت کے لیے رہبر و رہنما کی حیثیت سے مبعوث فرمایا گیا، تب مکہ سے بہت دور مدینہ، جسے اس دور میں یثرب کہا جاتا تھا، میں مشہور و معروف خاندان بنو سلمہ سے تعلق رکھنے والا معاذ بن جبل نامی یہ شخص بالکل ہی نوجوان تھا۔ اپنے ہم عمر نوجوانوں میں سے اسے اپنی فہم و فراست، فصاحت و بلاغت، قوت بیان، نیز جرأت و شجاعت کے لحاظ سے منفرد اور ممتاز مقام و مرتبہ حاصل تھا۔ مزید یہ کہ اس کے سراپا اور رنگ و روپ میں فطری طور پر کچھ ایسی کشش تھی کہ جس کی وجہ سے اس معاشرے میں اس کی شخصیت مزید اہمیت اختیار کر گئی تھی، گویا یہ ہر دل عزیز قسم کا نوجوان تھا۔ یہ تقریباً ان دنوں کی بات ہے کہ جب دعوت حق کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسلسل کوششوں کے نتیجے میں نبوت کے 11ویں سال حج کے موقع پر مینا میں یثرب یعنی مدینہ سے تعلق رکھنے والے 6 افراد مشرف با اسلام ہوئے تھے، اور پھر اس کے اگلے سال یعنی نبوت کے 12ویں سال حج کے موقع پر مینا میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق پر لبیک کہتے ہوئے مدینہ سے تعلق رکھنے والے 12 افراد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خفیہ ملاقات کی تھی۔ نیز اس موقع پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت بھی کی تھی، جسے بیعت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے۔ اس موقع پر انہوں نے گزارش کی تھی کہ اے اللہ کے رسول، آپ اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو ہمارے ساتھ مدینہ روانہ فرمائیے تاکہ وہ وہاں ہمیں اللہ کے دین کی تعلیم دے سکے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نوجوان صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ہمراہ مدینہ روانہ فرمایا تھا۔ یوں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولین سفیر اور نمائندے کے طور پر نیز معلم و مربی کی حیثیت سے مدینہ پہنچے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد ان کی محنت و کوشش اور دعوتی سرگرمیوں کے نتیجے میں اب وہاں بڑی سرعت کے ساتھ دین اسلام کی نشر و اشاعت ہونے لگی تھی۔ دین اسلام اور پیغمبر اسلام کے چرچے گھر گھر ہونے لگے تھے، اور یوں بہت جلد مدینہ شہر لا الہ الا اللہ کے نور سے جگمگانے لگا تھا۔ چنانچہ انہی دنوں ایک بار مدینہ کے کسی محلے میں نوجوان معاذ بن جبل نے بھی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو سنی تھی، جو کہ اس کے دل میں اترتی چلی گئی تھی، اور تب اس نوجوان نے اپنے آبائی دین یعنی کفر و شرک سے توبہ کر کے دین برحق قبول کر لیا تھا، اور پھر نبوت کے 13ویں سال حج کے موقع پر مدینہ سے آئے ہوئے حجاج میں سے 72 افراد نے مینا میں عقبہ کے مقام پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خفیہ ملاقات نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت بھی کی تھی، جسے بیعت عقبہ ثانیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، تب ان 72 خوش نصیب افراد میں یہ نوجوان معاذ بن جبل بھی شامل تھا۔ یہی وہ یادگار موقع تھا کہ جب اس نوجوان کو زندگی میں پہلی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار اور شرف ملاقات نصیب ہوا تھا۔
یہ نوجوان اپنی زندگی کے اس یادگار ترین لمحے کو تا دم آخر کبھی بھلا نہیں سکا تھا کہ جب اس نے شدت جذبات سے لرزتا ہوا اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے دست مبارک کی طرف بڑھایا تھا اور پھر بیعت کی تھی۔ یہی وہ تاریخی لمحہ تھا کہ جب مدینہ کا یہ نوجوان معاذ بن جبل اب ہمیشہ کے لیے بدل گیا تھا۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے انتہائی جلیل القدر صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو ان عظیم ترین انسانوں میں سے تھے جن کی مخلصانہ دعوت اور پرزور اصرار کے نتیجے میں ہی ہجرت مدینہ کا تاریخی واقعہ پیش آیا تھا اور پھر مسلمانوں کے حالات ہمیشہ کے لیے بدل گئے تھے۔ ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا تھا، ایسی زندگی جو ہر لحاظ سے مکی زندگی سے یکسر مختلف تھی۔ بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد حضرت معاذ بن جبل جب اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مکہ سے واپس مدینہ لوٹے، تب انہوں نے اپنے ہم عمر نوجوان ساتھیوں اور دوستوں کی مدد سے مدینہ میں یہ عجیب و غریب مشغلہ اپنایا کہ یہ لوگ رات کے اندھیرے میں خفیہ طور پر لوگوں کے گھروں سے ان کے بتوں کو اٹھا کر کہیں غائب کر دیا کرتے تھے۔ لوگوں کے گھروں سے یوں اچانک ان کے خداؤں کا غائب ہو جانا، یہ چیز ان لوگوں کے لیے بڑی پریشانی اور غصے کا باعث تھی۔ لیکن یہ صورتحال جہاں ایک طرف ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ غصے اور جھنجھلاہٹ کا سبب بنی ہوئی تھی، وہیں اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ظاہر ہوا کہ رفتہ رفتہ اب بہت سے لوگ اپنے ان خداؤں کی حقیقت کو اور ان کی بے بسی و بے چارگی کو سمجھنے لگے۔ وہ لوگ جو سالہ سال سے نسل در نسل کچھ سوچے سمجھے بغیر ان بتوں کی عبادت کرتے چلے آ رہے تھے، اب ان پر یہ حقیقت منکشف ہونے لگی، اب یہ حقیقت ان پر کھلنے لگی کہ یہ کیسے ہمارے خدا ہیں کہ جو خود اپنی ہی حفاظت نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں یہ کیا دے سکتے ہیں۔ لہٰذا یہی چیز اب غصے اور اشتعال کی بجائے ان کے قبول اسلام کا سبب بننے لگی، اور یوں وہ لوگ بڑی تعداد میں دین اسلام قبول کرتے چلے گئے۔ اس طرح کا ایک واقعہ جو کہ ان دنوں بہت مشہور ہوا تھا، وہ یہ کہ مدینہ میں بنو سلمہ کے نام سے ایک مشہور و معروف خاندان تھا۔ مسجد قبلتین جس جگہ واقع ہے وہیں یہ خاندان آباد تھا۔ عمر بن جموح نامی شخص اس معزز خاندان کا سربراہ تھا، جو کہ کافی صاحب حیثیت انسان تھا۔ اس نے عبادت کی غرض سے اپنا ایک خاص بت بنا رکھا تھا جو کہ کافی قیمتی اور نفیس قسم کی لکڑی کا بنا ہوا تھا، جس کی وہ بہت زیادہ دیکھ بھال کیا کرتا تھا۔ ریشمی غلاف اسے پہنا رکھا تھا اور صبح و شام اسے خوب عمدہ خوشبوؤں کی دھونی دیا کرتا تھا۔ ایک روز حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی نوجوانوں نے رات کے وقت موقع پا کر اس بت کو اس کی جگہ سے اٹھا لیا اور پھر اسے لے جا کر ایسی جگہ پھینک دیا جہاں اس خاندان کے لوگ کوڑا اور گندگی وغیرہ پھینکا کرتے تھے۔ اس سردار نے جب دیکھا کہ میرا بت گھر میں اپنی جگہ سے غائب ہے تو وہ انتہائی پریشان ہو گیا اور اس کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ آخر تلاش کرتے کرتے اسے اپنا بت کوڑے کے ڈھیر پر اوندے منہ پڑا ہوا ملا۔ تب اسے بہت زیادہ افسوس ہوا اور اس بت کے ساتھ ایسا سلوک کرنے والے پر اسے بہت زیادہ غصہ بھی آیا۔ لہٰذا وہ بت کی طرف دیکھتے ہوئے یوں کہنے لگا، جس کسی نے میرے اس خدا کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے وہ برباد ہو جائے، نعوذ باللہ۔ اور پھر اسے وہاں سے اٹھا کر وہ واپس اپنے گھر لایا، نہلا دھلا کر صاف ستھرے نئے ریشمی کپڑے پہنائے
خوب عمدہ خوشبو بھی لگائی اور نہایت احترام کے ساتھ اسے اس کی مخصوص جگہ پر سجا کر رکھ دیا، اور پھر خوب گڑ گڑا کر اس سے معذرت کرتے ہوئے اور معافی مانگتے ہوئے یوں کہنے لگا، کاش اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ حرکت کس نے کی ہے تو میں اس کا برا حال کر ڈالوں۔ اس کے بعد جب دوسرا دن گزرا اور رات کا اندھیرا پھیل گیا، تب حضرت معاذ بن جبل کی زیر قیادت 9 عمر لڑکوں کا وہی گروہ پھر اسی طرح چھپتا چھپاتا عمر بن جموح کے گھر جا پہنچا، جہاں سے انہوں نے اس بت کو اٹھایا اور اس بار کوڑے کے لیے مخصوص ایک دوسری جگہ پر لے جا کر اسے پھینک دیا۔ صبح جب بوڑھا سردار نیند سے بیدار ہوا تو اسے پھر وہی کیفیت نظر آئی، یعنی اس کا خدا گھر سے غائب تھا، لہٰذا آج پھر وہ اس کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ پہلے تو سیدھا اسی جگہ پہنچا جہاں اسے کل یہ بت پڑا ہوا ملا تھا، لیکن آج وہاں اسے مایوسی ہوئی، لہٰذا مسلسل تلاش کے بعد آخر دوسرے ایک مقام پر اسے وہ غلاظت کے ڈھیر پر پڑا ہوا ملا، کل سے بھی زیادہ بری حالت میں۔ تب وہ حسب سابق اسے لیے ہوئے واپس اپنے گھر پہنچا، جہاں پہلے تو اس نے اسے نہلا دھلا کر صاف ستھرا کیا، ریشمی لباس پہنایا، خوب عمدہ خوشبو لگائی، لیکن اتنا کرنے کے بعد آج اس سے معافی مانگنے کی بجائے اس نے یہ کیا کہ اپنی تلوار اس کی گردن میں لٹکا دی اور اسے مخاطب کرتے ہوئے یوں کہا، مجھے نہیں معلوم کہ تمہارے ساتھ یہ حرکت کون کرتا ہے، لہٰذا اگر تم کسی قابل ہو تو آئندہ اپنی حفاظت خود کر لینا، اس لیے میں نے اپنی یہ تلوار تمہارے حوالے کر دی ہے۔ اس کے بعد جب رات ہوئی تو یہی 9 عمر لڑکے پھر وہاں پہنچ گئے۔ بوڑھے سردار کو دیکھا کہ خوب گہری نیند سو رہا ہے، تب وہ سیدھے اس بت کے قریب پہنچے، اس کے گلے میں لٹکی ہوئی تلوار اتاری اور پھر اسے ہمراہ لیے ہوئے روانہ ہو گئے۔ حسب سابق کوڑے کے ایک ڈھیر کے قریب جب پہنچے تو اتفاقاً انہیں وہاں ایک مرا ہوا کتا نظر آیا۔ تب انہوں نے رسی کے ذریعے اس بت کو اس مردہ کتے کے ساتھ باندھ دیا، یعنی اب یہ بت اور مردہ کتا دونوں ساتھی ہو گئے، ایک ہی رسی میں بندھے ہوئے۔ جب صبح کا سورج طلوع ہوا، بوڑھا سردار اپنے بت کی تلاش میں نکلا۔ حسب سابق اس بار بھی اسے اپنا بت کوڑے کے ڈھیر پر ہی ملا، البتہ اس بار مزید افسوسناک منظر اس نے یہ دیکھا کہ اس کا بت اور کتا دونوں ایک ساتھ رسی میں بندھے ہوئے اوندھے منہ پڑے ہیں، اور کیفیت یہ ہے کہ بت کا منہ مردہ کتے کے جسم کو چھو رہا ہے۔ بوڑھے سردار نے جب یہ حال دیکھا تو اپنے بت کو مخاطب کرتے ہوئے بڑی ہی حسرت کے ساتھ یوں کہنے لگا، اگر تو واقعی خدا ہوتا تو آج تو اور یہ مردار کتا دونوں گندگی کے اس ڈھیر پر یوں ایک ساتھ نہ پڑے ہوتے۔ چنانچہ اپنے بت کی اس قدر بے چارگی و بے بسی دیکھنے کے بعد اب اسے شدت کے ساتھ یہ احساس ہونے لگا کہ وہ خود اپنے لیے خیر اور شر کا مالک نہیں، وہ کسی اور کے کس کام آئے گا۔ اور پھر بالآخر عمر بن جموح نامی اس سردار نے دین اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کیں، جن سے متاثر ہونے کے بعد اب دین برحق قبول کر لیا۔ یوں مدینہ میں جہاں مسجد قبلتین موجود ہے، اس مقام پر آباد مشہور خاندان بنو سلمہ کے یہ سردار اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے صحابی حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے، اور ان کے اس قبول اسلام کے پیچھے توفیق الہی کے بعد حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 9 عمر ساتھیوں کی گزشتہ سطور میں بیان کی گئی کوشش ہی کا عمل دخل تھا۔ شب و روز کا یہ سفر جاری رہا، آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جب ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ تشریف لائے، تب نوجوان معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کی کیفیت یہ رہنے لگی کہ ہمہ وقت سائے کی مانند آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی صحبت و معیت میں رہتے، بالخصوص یہ کہ فطری طور پر ہی چونکہ استعداد و صلاحیت اور ذہانت و فطانت میں ان کی ممتاز حیثیت تھی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی خدمت میں رہتے ہوئے اب یہ ہمہ وقت تحصیل علم، دین اور کسب فیض میں مشغول و منہمک رہنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بھی نوجوان معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی استعداد، ذہنی صلاحیت نیز شوق و جستجو کو دیکھتے ہوئے ہمیشہ ان کے ساتھ نہایت ہی شفقت و عنایت کا معاملہ فرماتے تھے، بالخصوص یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد مواقع پر انہیں انتہائی کارآمد اور مفید و نافع قسم کی وصیتیں اور نصیحتیں بھی فرمائیں۔ مثلاً ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ہی شفقت کے ساتھ ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا معاذ، اے معاذ، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا، یعنی اے معاذ، میں تمہیں یہ وصیت کرتا ہوں کہ تم ہر نماز کے بعد یہ کلمات کہنا کبھی ترک نہ کرنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ، تو میری مدد فرما اپنے ذکر، اپنے شکر اور اچھے طریقے سے اپنی عبادت کرنے پر، یعنی اے اللہ تو میری مدد فرماتا کہ میں تیرا ذکر کرتا رہوں، تیرا شکر گزار بنا رہوں اور خوب اچھی طرح تیری عبادت کیا کروں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا اس طرح معاذ بن جبل کا ہاتھ تھامنا اور یوں شفقت و مودت کا اظہار کرنا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو تو اللہ عز و جل کی جانب سے انتہائی اعلیٰ و عرفہ مقام و مرتبے سے نوازا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تو خیر البشر، سید الاولین والآخرین اور افضل الانبیاء والمرسلین تھے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا اپنے ایک امتی کے ساتھ یہ انداز گفتگو یقیناً یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق کا، نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک میں اپنی امت کے لیے خیر خواہی اور شفقت و رحمت کے جذبات کا ایک مظہر تھا۔ مزید یہ کہ اس سے اس قدر و منزلت کا اظہار ہوتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے قلب مبارک میں حضرت معاذ بن جبل کے لیے تھی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو بے مثال علمی استعداد اور صلاحیت و قابلیت عطا کی گئی تھی، نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ساتھ ان کا جو والہانہ تعلق کی خاطر تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی مجلس میں مسلسل حاضری اور کسب فیض کا جو سلسلہ تھا، اس کا یہ نتیجہ تھا کہ علم و معرفت کے میدان میں انہیں نہایت بلند ترین مقام و مرتبہ نصیب ہوا، حتیٰ کہ ایک بار خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اعلم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، یعنی میری امت میں حلال و حرام کے بارے میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے معاذ بن جبل ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل کو یہ شرف بھی حاصل تھا کہ یہ ان چند گنے چنے افراد میں سے تھے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم وحی لکھوایا کرتے تھے، یعنی کاتبین وحی میں سے حضرت معاذ بن جبل تھے، جس سے یقیناً یہ بات واضح و ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے نزدیک یہ انتہائی قابل اعتماد تھے۔
لہٰذا یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی برگزیدہ جماعت میں اور ان تمام معاشرے میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص حیثیت تھی اور انہیں بڑی ہی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس علمی مقام و مرتبے کو مد نظر رکھتے ہوئے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین بھی علمی معاملات میں ہمیشہ ان کی خدمات حاصل کرتے رہے۔ چنانچہ ماہ رمضان 8 ہجری میں فتح مکہ کے یادگار واقعے کے نتیجے میں جب قریش مکہ بہت بڑی تعداد میں فوج در فوج دین اسلام قبول کرنے لگے، تب اس صورتحال کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے بڑی شدت کے ساتھ اس بات کو محسوس فرمایا کہ اتنی بڑی تعداد میں ان نو مسلموں کی دینی و اخلاقی تعلیم و تربیت کے لیے کوئی انتظام بہت ضروری ہے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح مکہ کے بعد وہاں اولین معلم و مربی کی حیثیت سے مقرر فرمایا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی اپنے لشکر سمیت مکہ سے مدینہ کی جانب واپسی کے بعد بھی کافی عرصے تک یہ وہاں مکہ میں تعلیم و تربیت کے میدان میں گراں قدر خدمات انجام دیتے رہے۔ اس طرح جب ملک یمن کے بہت سے علاقے فتح ہو چکے، جس کے نتیجے میں نہایت سرعت کے ساتھ وہاں دین اسلام کی نشر و اشاعت ہونے لگی، تب وہاں بڑی تعداد میں ان نو مسلموں کی طرف سے بکثرت اس قسم کے پیغام موصول ہونے لگے، جن میں ان کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی خدمت اقدس میں یہ گزارش کی گئی تھی کہ ہماری دینی و اخلاقی تعلیم و تربیت کی غرض سے چند مناسب افراد کو ہماری طرف روانہ کیا جائے۔ اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اپنے جلیل القدر صحابہ کرام میں سے چند حضرات کو اس کام کے لیے منتخب فرمایا اور ان سب کا سربراہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا، اور جب ان حضرات کی روانگی کا وقت آیا تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بذات خود انہیں رخصت کرنے کی غرض سے کچھ دور تک ان کے ہمراہ چلتے رہے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی کیفیت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری کے ہمراہ پیدل چل رہے تھے، جبکہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھے، یہاں تک کہ اس کیفیت میں چلتے چلتے کافی دور نکل آئے اور پھر ایک جگہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم رک گئے اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب متوجہ ہوئے اور استفسار فرمایا کہ اے معاذ، تم ان یمن والوں کے درمیان کس چیز کے مطابق فیصلے کیا کرو گے؟ عرض کیا، اللہ کی کتاب کے مطابق۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے دریافت فرمایا، اگر تمہیں وہ مسئلہ اللہ کی کتاب میں نہیں ملا تب کیا کرو گے؟ عرض کیا، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے دریافت فرمایا، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سنت میں بھی نہیں ملا تب کیا کرو گے؟ عرض کیا، تب میں اجتہاد کروں گا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے نہایت مسرت کا اظہار کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ، یعنی اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اپنے رسول کے قاصد کو توفیق عطا فرمائی، یعنی اسے درست بات سمجھائی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی طرف سے اس مسرت و اطمینان کے اظہار کے فوری بعد
ہی ان الوداعی لمحات میں کچھ ایسی گفتگو ہوئی جس کی وجہ سے اب مسرت کی بجائے کچھ صدمے اور رنج و غم کا ماحول بن گیا۔ ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رخصت کرتے ہوئے بالکل ہی آخری لمحات میں یوں ارشاد فرمایا: یا معاذ، یعنی اے معاذ، شاید آج کے بعد تمہاری مجھ سے کبھی ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ اور پھر پیچھے مدینے کی جانب مڑ کر بغور دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا، یعنی شاید تم میری مسجد اور میری قبر کے قریب سے گزرو گے۔ مقصد یہ کہ آج تک تو ہمیشہ کیفیت یہ رہی تھی کہ تم جب بھی میری اس مسجد میں آیا کرتے تھے تو وہاں مجھ سے ملاقات ہوا کرتی تھی، لیکن اب اس سفر سے واپسی پر جب تم میری مسجد میں پہنچو گے تو وہاں مجھ سے ملاقات کی بجائے تم فقط میری قبر ہی دیکھ سکو گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ گفتگو سننے کے بعد حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ تب ان کے سبھی ساتھی بھی رونے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے جب ان حضرات کو یوں رنجیدہ و افسردہ دیکھا تو اب ان کی دلجوئی کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی میرے ساتھ سب سے زیادہ تعلق والے تو بس متقین ہی ہیں، وہ جو کوئی بھی ہوں اور جہاں کہیں بھی ہوں۔ اور پھر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ وہاں سے اس طویل ترین سفر پر روانہ ہو گئے۔ مدینہ سے یمن محض اللہ کے دین کی خدمت اور اس کی نشر و اشاعت کی خاطر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی اس سفر پر روانگی کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے انہیں دی گئی اطلاع درست ثابت ہوئی۔ چنانچہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یمن سے واپسی سے قبل ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اللہ سے جا ملے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو الوداعی ملاقات ہوئی تھی واقعی وہ ہمیشہ کے لیے الوداعی ثابت ہوئی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے بعد کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب نہیں ہو سکا۔ یمن سے واپس مدینہ آمد کے بعد اب ان کی اداس اور بے رونق نگاہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتی رہیں۔ مسجد نبوی میں، مدینہ کے گلی کوچوں میں، ہر جگہ نگری نگری اور بستی بستی اب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں اس عظیم شخصیت کے دیدار کے لیے تاحیات بس ترستی ہی رہیں کہ جس کا دیدار اب ممکن نہیں تھا۔ وہاں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نہیں تھے، اب فقط آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی یادیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی باتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی نشانیاں باقی تھیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد نبوی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا مبارک دور گزر جانے کے بعد خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انتہائی عزت و احترام سے پیش آتے رہے۔ نیز امت مسلمہ اور ملک و ملت کی بہتری کے لیے ان کی علمی استعداد سے خوب استفادہ کرتے رہے۔ اور پھر یہی کیفیت خلیفہ دوم
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں بھی جاری رہی۔ خلیفہ دوم کے زمانہ خلافت میں ایک بار ایسا ہوا کہ ملک شام میں ان کی طرف سے مقرر کردہ والی گورنر یزید بن ابی سفیان نے ان کے نام خط میں یہ پیغام تحریر کیا کہ اے امیر المومنین، شام بہت وسیع و عریض علاقہ ہے، یہاں مسلمانوں کی تعداد بھی بہت بڑھ چکی ہے، لہٰذا یہاں ایسے افراد کی شدید اور فوری ضرورت ہے جو دینی تعلیم و تربیت اور رہبری و رہنمائی کا فریضہ سر انجام دے سکیں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں میں سے 5 افراد کے ساتھ اس سلسلے میں مشورہ کیا اور اس مشاورت کی غرض سے انہی 5 افراد کے انتخاب کی وجہ یہ بیان کی کہ آپ حضرات کاتبین وحی میں سے ہیں، لہٰذا میں نے ضروری سمجھا کہ میں اس سلسلے میں آپ حضرات سے ہی مشاورت کروں۔ وہ 5 افراد یہ تھے: حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر ان حضرات کے سامنے مدعا بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ملک شام میں ہمارے مسلمان بھائی اللہ کے دین کا علم سیکھنے کی غرض سے ہم سے مدد کے طلبگار ہیں، لہٰذا میں آپ حضرات سے اس سلسلے میں مدد کا طلبگار ہوں۔ آپ حضرات باہم مشاورت کے بعد آپس میں سے ہی کسی 3 پر اتفاق کر کے مجھے آگاہ کر دیجیے۔ اور پھر مزید فرمایا، آپ حضرات اگر چاہیں تو آپس میں قرعہ اندازی بھی کر لیں، پھر بھی اگر بات نہ بن سکی تو پھر میں خود ہی آپ میں سے 3 کا انتخاب کر لوں گا۔ اس پر وہ حضرات بولے، قرعہ اندازی کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ابو ایوب کافی عمر رسیدہ ہو چکے ہیں، ابی بن کعب اکثر بیمار رہتے ہیں، باقی رہ گئے ہم 3۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، آپ تینوں حضرات ملک شام کی جانب روانہ ہو جائیں۔ ابتدا میں آپ تینوں وہاں حمص میں خدمات انجام دیجیے گا، اور جب وہاں کی صورتحال آپ حضرات کو قابل اطمینان محسوس ہو، تب آپ تینوں میں سے کوئی ایک وہیں رہ جائے، اور جب وہاں کی صورتحال آپ حضرات کو قابل اطمینان محسوس ہو، تب آپ تینوں میں سے کوئی ایک وہیں رہ جائے، ایک دمشق منتقل ہو جائے اور ایک فلسطین چلا جائے۔ چنانچہ یہ تینوں حضرات، حضرت معاذ بن جبل، حضرت عبادہ بن صامت اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان کا شمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے بہت ہی جلیل القدر اور عالی مرتبت صحابہ کرام میں ہوتا تھا۔ خلیفہ وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اس طویل سفر پر مدینہ سے ملک شام روانہ ہو گئے۔ پہلے یہ تینوں حمص پہنچے، جہاں کچھ عرصہ یہ تینوں ہی خدمات انجام دیتے رہے، اور پھر باہمی مشورے سے حضرت عبادہ بن صامت کو وہیں چھوڑا، جبکہ حضرت ابو درداء وہاں سے دمشق کی جانب اور حضرت معاذ بن جبل فلسطین کی جانب روانہ ہو گئے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب مسلمان روئے زمین کی دونوں عظیم ترین قوتوں یعنی سلطنت فارس اور سلطنت روم کے خلاف بیک وقت مختلف محاذوں پر برسر پیکار تھے۔ یہ دونوں قوتیں مسلمانوں کے ہاتھوں اب روبہ زوال ہو رہی تھیں۔ ان کی شان و شوکت اور جاہ و جلال کا سورج رفتہ رفتہ اب ماند پڑتا جا رہا تھا۔ سلطنت فارس کے خلاف محاذ پر پہلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالاری کے فرائض انجام دے رہے تھے، جبکہ سلطنت روم کے خلاف محاذ پر پہلے حضرت خالد بن ولید اور اب حضرت ابو عبیدہ بن الجراح سپہ سالاری کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ چنانچہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حمص سے فلسطین پہنچے، تب سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ بن الجراح تھے، جنہوں نے ان کی وہاں آمد پر نہایت مسرت کا اظہار کیا۔
اور انتہائی گرم جوشی کے ساتھ ان کا خیر مقدم کیا۔ پرانے ساتھی مل بیٹھے اور یوں ہنسی خوشی دن گزرنے لگے۔ لیکن اس کے بعد محض کچھ عرصہ ہی گزرا تھا کہ فلسطین کا تمام علاقہ مشہور و معروف طاعون امواس کی لپیٹ میں آ گیا، جس کے نتیجے میں بہت بڑے پیمانے پر ہلاکتیں ہوئیں، حتیٰ کہ وہاں موجود صرف اسلامی لشکر میں سے جو افراد اس کی لپیٹ میں آنے کی وجہ سے دیکھتے ہی دیکھتے لقمہ اجل بن گئے، ان کی تعداد 25,000 تھی، جن میں سے بہت بڑی اکثریت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تھی۔ اور پھر اسلامی لشکر کے سپہ سالار یعنی خود حضرت ابو عبیدہ بن الجراح بھی اس طاعون کا نشانہ بن گئے اور انتقال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تب ان کی نماز جنازہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد خلیفہ وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی جگہ فوری طور پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلامی لشکر کا سپہ سالار مقرر کر دیا، یعنی اب تعلیم و تربیت کے علاوہ سپہ سالاری کے فرائض بھی انہیں سونپ دیے گئے۔ یوں وہاں فلسطین میں ان کی ذمہ داریاں مزید بڑھ گئیں، لیکن بہت جلد ہی یہ خود بھی اس جان لیوا اور مہلک ترین وبا سے متاثر ہو گئے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے دنیا سے منہ موڑ گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یوں وہاں فلسطین میں اپنے شہر مدینہ سے بہت دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی مسجد سے بہت دور اور مسجد قبلہ تین جہاں ان کا خاندان بنو سلمہ آباد تھا سے بہت دور اس پردیس میں جہاں وہ محض اللہ کے دین کی خدمت اور نشر و اشاعت کی خاطر گئے تھے، اللہ کے بندوں کو اللہ کا دین سکھانے کی غرض سے وہاں پہنچے تھے، جو کہ یقیناً مقدس ترین فریضہ ہے، بلکہ پیشہ پیغمبری ہے۔ اللہ کی رضا کی خاطر یہی مقدس ترین فریضہ سر انجام دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے یہ انتہائی جلیل القدر صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ 18 ہجری میں محض 38 سال کی عمر میں اس جہان فانی سے کوچ کرتے ہوئے اپنے اللہ سے جا ملے۔ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ان کے درجات بلند فرمائے، نیز ہمیں وہاں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صحبت و معیت کے شرف سے سرفراز فرمائے۔ آمین یا رب العالمین یا رب العالمین۔